ایک ساتھی ہوتا تھا، جب ہم 3-4 ساتھی ہوتے تھے تو ایک ساتھی ہوتا تھا، غالباً میر علی شاہ نام تھا اس کا. اس شخص کے مشاہدات میں نے جو دیکھے، وہ اس کے بعد میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا. وہ مشاہدے کے لیے آنکھ بند نہیں کرتا تھا، کھلی آنکھوں آپ سے بھی بات کر رہا ہے، برزخ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے اور منازل بالا کو بھی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. عجیب آدمی. مجاہدے وہ کیسے کرتا تھا؟ یہاں ایک شخص کو ایک کسی شدید جن نے پکڑا، وہ بڑا اس سے منہ سے کفریہ کلمات نکلواتا تھا. تو مجھ سے انہوں نے ذکر کیا تو میں اسے ساتھ لے کر یہاں سے، اس وقت تو ٹرانسپورٹ مشکل تھی، ہمارے پاس بھی گاڑی شاڑی نہیں تھی، یہاں سے تلا گنگ گئے، تلا گنگ سے کہیں آدھی رات کو ہم ٹرکوں پہ بیٹھ کر دندہ شاہ بلاول پہنچے، وہاں سے پیدل حضرت رحمۃ اللہ کی مسجد میں پہنچے تو فجر کی نماز ہو چکی تھی. حضرت ذکر کرا چکے تھے غالباً. میں نے کہا تم اس وقت کیسے آئے ہو؟ یہ بندہ ہے اور اسے جن نے پکڑا ہے، یہ کفریہ کلمات بکتا ہے اور انسانوں کو سجدے کرتا ہے اور کبھی کچھ کرتا ہے. تو حضرت ناراض ہوئے کہ تم نے سارا دن ساری رات سفر میں ضائع کی، اللہ صبح جن مالا پکڑ کر لے آئے ہو. ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، خاموشی سے سنتے رہے. کہا اسے یہاں بٹھاؤ. مسجد میں گھاس بچھی ہوئی تھی سوکھی، ہم یہاں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے، اسے بھی ساتھ بٹھا لیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرایا، توجہ دی تو وہ تڑپتا تھا مسجد کے صحن میں اور اس دیوار سے اس دیوار تک جاتا، کہتا تھا اللہ ہے، اللہ ہے. پہلے تو اللہ کا منکر تھا یہاں سے، تو وہ کہتا زور زور سے کہتا تھا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. تو دوسرے دن حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھئی اس کو میر علی شاہ کے پاس کچھ دنوں کے لیے چھوڑو، وہ ذکر کراتا رہے گا. اس کا بھائی ساتھ تھا. میں نے کہا یار اسے لے جاؤ اور وہاں چھوڑو، حضرت کا حکم ہے. میں تو واپس آ گیا. تو وہ سرگودے کے قریب کسی چک میں رہتا تھا، وہاں خطیب تھا، وہاں اسے وہ دوسرے دن میں نے دیکھا شام کو، یا تیسرے دن تو یہاں پھر رہا تھا. تو میں نے کہا تمہیں تو حضرت نے کہا تھا وہاں 10 12 15 20 دن رہنا، پھر اس نے مجھے نکال دیا. اس نے زیادتی کی ہے، حضرت نے بندہ بھیجا، اس نے نکال کیوں دیا ہے؟ تو میں نے حضرت سے شکایت کی کہ آپ نے بندہ بھیجا تھا، وہ شاہ صاحب نے بھگا دیا. تو حضرت بڑے ان سے وہ کہنے لگے، وہ کہتا ہے یہ دن میں بار بار 20 بار وضو کرتا ہے، ایسا بندہ میں نہیں رکھتا. وہ خود تہجد کے لیے وضو کرتا تھا، عشاء تک نماز پڑھتا تھا، اور عشاء کے بعد وضو کرتا تھا تو تہجد تک، درمیان میں کوئی آدھا گھنٹہ سو گیا تو اٹھ کے پھر تہجد کا وضو کر لیا، نہیں تو وہ 24 گھنٹے باوضو، اور سارا دن نمازیں ایک وضو سے پڑھتا. اتنا ہی کھاتا پیتا بھی تھا. تو انہوں نے کہا یہ منحوس آدمی ہے، یہ بار بار وضو توڑتا ہے، بار بار کرتا ہے، اسے میرے حجرے سے نکال دو. یہ عالم تھا اس کی مشقت اور پارسائی کہ وہ لڑکا ابھی زندہ ہے. جن چھوڑ گیا تو وہ بھی ذکر چھوڑ گیا، وہ بھی ہے یہاں نورپور کا رہنے والا ہے، ابھی ہے، زندہ گواہ موجود ہے. جو بھائی اس کا ساتھ تھا وہ فوت ہو گیا، وہ خود بھی ہے، لیکن تب سے اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز روزہ کرتا ہے، ذکر نہیں کر سکا، یہ اس کی قسمت. لیکن تب سے وہ رہا شریفانہ زندگی اس نے بسر کی. پچھلے دنوں بھی یہاں آیا ہوا تھا کسی کام سے. تو وہ بندہ جس نے ایک ایسا بندہ بھی رکھنا گوارا نہیں کیا، حالانکہ وضو تو نماز کے لیے فرض ہے، نماز ہو گئی، وضو کو کیا ضرورت ہے ہر وقت. وہ کہتا تھا نہیں مجھے بے وضو بندہ نہیں چاہیے، یہ ہر نماز کے لیے پھر وضو، اس کا مطلب یہ نماز پڑھ کے وضو توڑ دیتا ہے، تو اسے یہاں سے بھگا دو. پھر اس بیچارے سے غلطی ہوئی، حضرت نے اسے سمجھایا بجھایا، لیکن وہ
اپنی رائے پہ اڑ گئے، نہیں جی میری یہ رائے، فرمایا تمہاری رائے تمہیں تباہ کر دے گی۔ بالآخر تباہ ہو گیا، منازل سلب ہو گئے، ہر چیز جاتی رہی، پھر بڑا پھرا پورے ملک میں۔ پھر ایک روز میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بھی وہاں موجود تھا، غالباً میرے بیٹھے ہوئے آ گیا یا پہلے تھا، مدت کی بات ہے، لیکن بات اس نے میرے سامنے کی۔ ایک جوڑا اس نے بڑا اچھا قیمتی سوٹ ایک اٹھایا ہوا تھا حضرت جی کے لیے، اور میرے سامنے اس نے بات کی۔ اس نے کہا جی جب سے آپ کے در سے گیا ہوں، ملک میں جہاں تک میں جا سکتا تھا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، بڑی بڑی معروف گدیاں، بڑے بڑے مشہور لوگ، سب کچھ ملتا ہے، یہ نہیں ملتا، اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں۔ میں نے بڑا ظلم کیا جو مجھ سے ہوا، میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے پھر قبول فرما لیں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ نعمت ایسی ہے، اس کی ناقدری کی جائے تو اس کی توبہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ قبول فرمائے تو وہ کریم ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ وہ بات گئی جو تھی، اب پھر لطائف سے شروع کرنا ہو، پھر الف بے سے لگو۔ خیر اس نے اس رات تو وہیں ٹھہرا، ہمارے ساتھ ذکر بھی کیا، لیکن شاید پھر وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکا، یا اللہ کریم نے توبہ قبول نہیں کی، وہ بھی تو بے نیاز ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے کسی کا۔ میں نے پھر اسے دیکھا نہیں، لیکن میں نے سنا تھا لوگوں سے کہ کہا کرتا تھا کہ کہاں ہے اللہ، کوئی اللہ شلا نہیں ہے، کوئی خدا شدا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پتھر بھی خدا ہے، یہ میرا کوزہ وضو والا یہ بھی خدا ہے، تم کیا کر لو؟ پھر اس کا انجام اس طرح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اتنا عرصہ ایک کامل ولی کامل کے ساتھ لگا کر پھر یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ آیت جواب دے رہی ہے کہ صدیاں سجدے کرنے کے بعد اور جنوں سے اٹھ کر فرشتوں میں شامل ہونے کے بعد یہ گمراہ کیوں ہوا؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے، سورہ بقرہ میں ہی فرما دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کان من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے، اس کے اندر نیا خانہ دل میں کو اپنی بڑائی کا گمان تھا، وہ عبادت بھی کرتا رہا تو خود کو بڑا بنانے کے لیے، لیکن اللہ ایسے کریم ہے کہ جب تک اس برائی کا اس نے اظہار نہیں کیا تب تک اس پر پردہ ڈالے رکھا، وہ عبادت کے اجر بھی دیتے رہے، اس کے درجات بھی بلند کرتے رہے۔ جب اس برائی کا ظہور ہوا ہر چیز سلب ہو گئی، مردود ہو کر بارگاہ الہی سے نکل گیا۔